BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید. ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں عالیہ نازکی. کوئٹہ میں مسلسل ہزارہ شیعہ افراد کے نشانہ وار قتل کے خلاف ہزارہ برادری کی خواتین کی تا دم مرگ بھوک ہڑتال جاری. کوئٹہ میں شاید اتنے دمبے ذبح نہیں ہوئے جتنے ہزارے قتل ہوئے. تو میں اپنے بھائیوں کی زندگی کے لیے یہاں بیٹھی ہوں اور تا دم مرگ بیٹھی ہوں یہاں. افغان دارالحکومت کابل میں ایک اور سوگوار دن. 2 بم دھماکوں میں کئی صحافیوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک. اور خود عمران خان سے سنیے گا کہ لاہور میں تحریک انصاف کا جلسہ آخر کیا ثابت کرنے کے لیے تھا. پاکستان کے شورش زدہ صوبے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں گزشتہ چند ہفتوں سے ہزارہ شیعہ افراد کے نشانہ وار قتل کرنے کے واقعات میں ایک بار پھر اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. ان واقعات کے خلاف ہزارہ برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین نے کوئٹہ میں تا دم مرگ بھوک ہڑتال شروع کر رکھی ہے. ان میں انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر ایڈوکیٹ بھی شامل ہیں. نامہ نگار محمد کاظم نے جلیلہ حیدر سے پوچھا کہ اس احتجاج کے ذریعے وہ کیا حاصل کرنا چاہ رہی ہیں. ہم نے ہر فورم یوز کیا، ہر جگہ گئے. ہم اپنے 100 جنازوں کے ساتھ بیٹھے ہیں اسی شہر میں. اس ٹنڈ میں جو فروری کا ٹنڈ ہے کوئٹہ کا، وہاں بیٹھے. کوئی سنوائی نہیں ہے ہماری. کیونکہ سیکیورٹی فیل ہو چکی ہے. کیونکہ جو ہمارے نام پہ آنے والا بجٹ ہے، ہمارے لاشوں سے تو فائدہ ہے نا. جنگ تو فائدہ مند کاروبار ہے. یہ کوئی چاہتا ہی نہیں ہے اس کو ختم کرے. جب بھی بجٹ آنا ہوتا ہے، الیکشن آنے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل پولیٹکس ہوتا ہے، کولیشنز فنڈ آتے ہیں، تو ہم بیچارے قربانی کے بکرے ہوتے ہیں. اس لیے کوئٹہ میں شاید اتنے دمبے ذبح نہیں ہوئے جتنے ہزارے قتل ہوئے. تو میں اپنے بھائیوں کی زندگی کے لیے یہاں بیٹھی ہوں اور تا دم مرگ بیٹھی ہوں یہاں. ڈیمانڈ یہ ہے کہ جنرل قمر باجوہ صاحب جو ہے وہ یونیفارم میں نہ آئیں، عام آدمی بن کے ایک بار کوئٹہ آئے. سوچے وہ کوئٹہ وال ہے، سوچے وہ ہزارہ ہے، سوچے وہ پشتون ہے، سوچے وہ بلوچ ہے. 1 منٹ کے لیے ایک امیجنیشن لے، بغیر یونیفارم کے آئے. میں اس کو اس شہر کے ہر چیک پوسٹ، ہر محلے، ہر گلی کوچے میں رکشے پہ لے جاؤں گی اور میں دکھاؤں گی کہ یہاں کے لوگ کے ساتھ سفر کرتے ہیں. ہمارا 3000 بیوہ عورتیں ہیں، ان سے ملیں اور ہمارے ایک سوال کا جواب دیں کہ جو 20 سالوں سے ہم قتل ہو رہے ہیں، اس کے محرکات کیا تھے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے، اور ہمیں کیوں قتل کیا جا رہا ہے. نیشنل ایکشن پلان کہاں چلا گیا، نیکٹا کا کیا اسٹیٹس تھا، کوئٹہ سیف سٹی پروجیکٹ کا کیا ہوا. یہ سب میں باجوہ صاحب سے، وہ بھی بچوں کے باپ ہے. وہ صرف 1 منٹ اس بچے کا چیخ سنے. اگر اس کا دل پتھر کا نہیں ہوا اور انسان کا دل تھا تو میں یقین سے کہتی ہوں وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں آئیں گے اور ہمارے ماؤں سے ملیں گے. وزیر داخلہ کا آنا بڑا خوش آئند تھا. ہم اس کو ہمیشہ ویلکم کریں گے کہ وہ آئے. ہم سارے نمائندے ہمارے وہ آئے، پر یہ ان کے بس کے اختیار کی بات نہیں ہے. کیونکہ جب وردی کی بات ہوتی ہے، یہ تو سپاہی نہیں ہے نا، یہ تو عام فوجی نہیں ہے جو پالیسی بناتے ہیں. یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ پالیسی میکرز ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں، کیونکہ یہ تجربہ شدہ ہے کہ جب کراچی میں آغا خانیوں کو شہید کیا گیا تو کیانی صاحب بس خود گئے، اور آج تک کراچیوں میں پھر اس کے بعد وہاں کوئی، اور ہم خوش ہیں کہ کسی آغا خانی کا خون نہیں بہا. پارا چنار میں خود باجوہ صاحب گئے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم سے سب کچھ لپٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ وہ پاور ہے، بیسکلی پاور اسٹرکچر ان کے ہاتھ میں ہے. میں اپنا پروفیشن چھوڑ کے آئی ہوں، میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ اب جنگ بقا کی ہے. میں خود اپنی جنگ لڑ رہی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے گلی کے نکڑ پہ کوئی نامعلوم مار کے چلا جائے.
انسانی حقوق کی کارکن جلیلہ حیدر۔ آئیے اب دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر قارئین کن خبروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ عمران خان کا دعویٰ کہ پنجاب میں اب صرف پی ٹی آئی اور نون لیگ میں مقابلہ ہے۔ پاکستانی نژاد ساجد جاوید برطانوی سیکرٹری داخلہ مقرر، اور فرانس کے صدر کا دیا تحفہ وائٹ ہاؤس سے غائب۔ ان موضوعات کو خاصی دلچسپی کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے۔ اور اب دیگر اہم خبروں پر بھی ایک نظر۔ کچھ دیر پہلے افغانستان سے موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق صوبہ خوست میں بی بی سی افغان سروس کے نامہ نگار احمد شاہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ آج صبح دارالحکومت کابل میں ہونے والے 2 بم دھماکوں میں کئی صحافیوں سمیت کم از کم 21 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے چیف فوٹوگرافر شاہ مری بھی شامل ہیں۔ طبی ذرائع کے مطابق ہلاک شدگان کی تعداد میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ تفصیل کے ساتھ غضنفر حیدر۔ پہلے حملے میں کابل کے علاقے ششدرگ میں ایک موٹر سائیکل سوار حملہ آور نے بم دھماکہ کیا۔ اس کے 15 منٹ بعد ہی دوسرا دھماکہ اس وقت ہوا جب جائے حادثے پر کئی افراد اور صحافی جمع تھے۔ خبر رساں ادارے AFP نے کہا ہے کہ دوسرا دھماکہ صحافیوں کو دانستہ طور پر نشانہ بنانے کے لیے کیا گیا۔ اس دھماکے میں درجنوں دوسرے افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں، جبکہ اس حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے چیف فوٹوگرافر شاہ مری بھی شامل ہیں۔ شاہ مری نے سن 1990 کی دہائی میں طالبان کے دور میں AFP کے ڈرائیور کی حیثیت سے کام شروع کیا تھا۔ دنیا کے امور میں ان کی دلچسپی اور فوٹوگرافی سے محبت کے نتیجے میں انہیں تربیت کے لیے فرانس بھیجا گیا، جس کے بعد وہ افغانستان میں AFP کے لیے فوٹو جرنلسٹ کی حیثیت سے کام کرنے لگے۔ اس سے قبل اپریل کے اوائل میں ایک خودکش بمبار نے ووٹر رجسٹریشن مرکز پر دھماکہ کیا تھا، جس میں تقریباً 60 افراد ہلاک جبکہ 119 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے طالبان نے موسم بہار کے حملوں کا آغاز کرنے کا اعلان کیا تھا۔ رواں سال BBC کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملک میں دولت اسلامیہ اور طالبان سرگرم ہیں اور ملک کا صرف 30% علاقہ پوری طرح سے حکومت کے کنٹرول میں ہے۔ غضنفر حیدر، BBC نیوز۔ برطانیہ میں ایمبر رڈ کے استعفے کے بعد پاکستانی نژاد ساجد جاوید کو برطانوی سیکرٹری داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ وہ اس وقت برطانیہ کی کمیونٹیز، مقامی حکومت اور ہاؤسنگ کے سیکرٹری ہیں۔ سابق سیکرٹری داخلہ ایمبر رڈ کو کیریبین سے تعلق رکھنے والے اور کئی نسلوں سے برطانیہ میں مقیم افراد کے بارے میں پارلیمنٹ سے غلط بیانی پر مستعفی ہونا پڑا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ شی رواں ہفتے شمالی کوریا کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ یہ کسی بھی اعلیٰ چینی سفارتکار کا ایک طویل عرصے کے بعد شمالی کوریا کا پہلا دورہ ہوگا۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت پر ہوئی ہے جب دونوں کوریائی ریاستوں کے رہنماؤں کی تاریخی سربراہ ملاقات ہو چکی ہے۔ انڈیا کی ریاست گجرات میں تقریباً 300 دلتوں نے ذات پات کی بنیاد پر تفریق کے خلاف ہندو مذہب ترک کر کے بدھ مذہب اختیار کر لیا ہے۔ ان میں وہ دلت بھی شامل تھے جنہیں 2 برس قبل مبینہ گو رکشکوں نے ایک مردہ گائے کی کھال اتارنے کی وجہ سے شہر میں گھما کر سر عام کوڑے مارے تھے۔ اور دنیا کا پہلا تیرتا ہوا جوہری بجلی گھر جو دور افتادہ علاقوں میں بجلی کی فراہمی میں بہت مددگار ثابت ہوگا، روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ سے اپنے پہلے سمندری سفر پر روانہ ہو گیا ہے۔ ناقدین اسے تیرتا ہوا چیرنوبل یا جوہری ٹائٹینک قرار دے رہے ہیں، لیکن اس جوہری بجلی گھر کو بنانے والی کمپنی اسے بالکل محفوظ قرار دے رہی ہے۔ ٹم آلمن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔ یہ بحری جہاز دیکھنے میں چاہے کتنا ہی بدنما کیوں نہ لگے، لیکن اسے انقلابی قرار دیا جا سکتا ہے۔ ایکیڈیمک لامونسوف دنیا کا پہلا تیرتا ہوا جوہری بجلی گھر ہے۔ اس کو روس کے شمال مشرقی خطے آرٹک میں بجلی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ بجلی گھر 1 لاکھ افراد کی آبادی والے شہر کی بجلی کی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ماحولیاتی ماہرین کا کہنا ہے کہ تیرتا ہوا بجلی گھر ایک تیرتی ہوئی آفت بھی بن سکتا ہے۔ اس جہاز کے بنانے والے اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ اس تیرتے ہوئے بجلی گھر میں وہ تمام خصوصیات موجود ہیں جو ہمارے عام بجلی گھروں میں پائی جاتی ہیں۔ تمام قدرتی آفات سے اسے محفوظ بنایا گیا ہے، جن میں انسان کی پیدا کردہ بھی شامل ہیں۔ چیرنوبل روس کا سب سے پہلا نیوکلیئر ری ایکٹر ہے اور اب یہ سرکاری طور پر تسلیم شدہ پہلے جوہری حادثے کی سائٹ بھی ہے۔ ظاہر ہے روسی حکام اب بہت بہتر طور پر اس بات سے آشنا ہیں کہ جوہری توانائی کے حصول میں غلطی کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں۔
چرنوبل جو یوکرین کے قریب واقع ہے وہاں تاریخ کا بدترین جوہری حادثہ پیش آیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اس طرح کا حادثہ اب سمندر میں بھی پیش آنے کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ ایکڈیمک لومونسوف کو کھینچ کر سمندر میں لایا جا رہا ہے جہاں سے اسے منسک لے جایا جائے گا اور وہاں اس پر جوہری ایندھن بھرا جائے گا۔ اگلے سال کسی وقت یہ تیرتا ہوا بجلی گھر پیداوار شروع کر دے گا۔ ٹم آلمن کی رپورٹ۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں آگے چل کے دیکھیے گا عمران خان کا بی بی سی کے ساتھ خصوصی انٹرویو، اور ملیے گا 186 دنوں میں 2 پہیوں پر پورے پاکستان کا چکر لگانے والے عبدالرحمان پالوا سے۔ بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ میں ہوں عالیہ ناز کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے قائد عمران خان نے کہا ہے کہ لاہور میں جلسہ عام کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ لاہور کے لوگ نواز شریف کی نااہلی پر خوش ہیں۔ اتوار کی شام لاہور میں عوامی جلسے سے خطاب سے قبل بی بی سی کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں عمران خان نے نامہ نگار عثمان زاہد سے بات کی۔ یہ ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی لوگ ناخوش ہیں سپریم کورٹ کا فیصلے سے، نواز شریف سے، اور ان کا کہ جی مجھے کیوں نکالا، یعنی ایک ٹور کر رہے ہیں کہ جس طرح کہ جی ان کے ساتھ پبلک سمپتھی ہیں۔ یہ ہے نون لیگ کا گڑھ، اور میں انشاءاللہ ثابت کرنا چاہتا ہوں یہاں کہ پبلک خوش ہے۔ پہلی دفعہ ایک طاقتور کو قانون کے نیچے کوئی لے کے آیا ہے۔ جو تاثر نظر آتا ہے پاکستانی میڈیا میں، آپ کے راستے کی جو رکاوٹیں تھیں، پی ایم ایل این کے جو بڑے لوگ تھے نااہل ہوئے، نواز شریف صاحب سمیت، تو یہ جو ایک اسٹیبلشمنٹ کی ہیلپ کی باتیں بار بار سامنے آتی ہیں۔ ایشو سمپل ہے، کیا چوروں اگر میں ووٹ لے کے پاور میں آ جاؤں تو کیا مجھے اجازت ہے منی لانڈرنگ کی، ملک کا پیسہ چوری کرنے کی، عوام کے پیسے چوری کرنے کے، ملک سے باہر لے جانے کی؟ میں پکڑا جاتا ہوں باہر، میرے اربوں روپے کی پراپرٹی نکلاتی ہے۔ میں کیا 3 دفعہ پرائم منسٹر جواب دہ ہوں؟ جمہوریت اور آمریت میں فرق یہ ہے کہ جمہوریت میں جو لیڈرشپ ہے وہ جواب دہ ہوتی ہے، آمریت میں نہیں ہوتی۔ تو ہم اس سے جواب مانگ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا اور میرے سے ظلم ہو گیا۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو بجائے کہ 2013 کی طرح آپ نے ڈائریکٹ عوام کو ایڈریس کرنے کے بعد، آپ کی نظر ہے کہ الیکٹیبلز آپ کی پارٹی کو جوائن کریں تاکہ آپ کو الیکشن جیتنے میں مدد ملے؟ دیکھیں، الیکٹیبلز کی کوشش 2013 سے پہلے ہم مسلسل لگے ہوئے تھے کرنا ہے۔ الیکٹیبلز آتے نہیں تھے تحریک انصاف پہ، اب تک یہ وہ سمجھتے تھے کہ پارٹی کا ووٹ بینک ہی نہیں ہے۔ 2013 میں اب یہ فرق ہے کہ اب یہاں پنجاب میں 2 ہارس ریس ہے، نون لیگ اور تحریک انصاف کا مقابلہ ہے۔ پہلے پیپلز پارٹی بھی تھی، پہلے کاف لیگ بھی تھی، اور 2 ہارس ریس کے اندر ظاہر ہے اب ہمارے پاس الیکٹیبلز کی اپرچونٹی ہے، ہمارے پاس، ہم ان میں سے چوز کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اس باری ہمارے پاس تجربہ کار ٹیم بھی ہے، یعنی وہ لوگ ہیں جو ان کو الیکشن لڑنے کی سائنس بھی آتی ہے۔ پہلے تو 80% ہمارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے الیکشن ہی نہیں کبھی پہلے لڑا تھا۔ پی ایم ایل این کی جب ہم کیمپین دیکھتے ہیں تو وہ اپنے پروجیکٹس کو سامنے لاتے ہیں، وہ میٹرو کی بات کرتے ہیں، اورنج ٹرین کی بات کرتے ہیں، بڑے بڑے منصوبوں کی بات کرتے ہیں۔ آپ کی کیمپین کا سب سے بڑا سلوگن کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے میٹرو بنا دی، ہم نے سڑکیں بنا دی، وہ فیتے کاٹتے رہتے ہیں ان کی۔ ہم کہتے ہیں کہ اصل ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، انسانوں کے اوپر ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اصل سرمایہ کاری انسان ہوتے ہیں۔ تو انسان کے اوپر ڈیولپمنٹ آپ کریں نا، اور یہ پل شل بناتے رہیں، کوئی ملک آج تک ایسے ترقی نہیں کیا۔ آ رہا ہے کچھ 15 دن میں نیب کا فیصلہ کہ نواز شریف صاحب اگر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کے حوالے سے یہ تحریک انصاف کے لیے کوئی اس پہ اثر پڑے گا اگر ان کو جیل ہو جاتی ہے یا کچھ؟ تحریک انصاف کے کیا اثر پڑنا ہے اگر ایک مجرم کو جیل ہو جاتی ہے؟ وہ مجرم کی پارٹی کو فرق پڑے گا۔ یہ ایک لوگوں کو تاثر دے رہے ہیں کہ جناب نواز شریف اگر جیل میں چلا گیا تو منڈیلا بن جائے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں کہ مارکوس بن سکتا ہے، منڈیلا نہیں بن سکتا۔ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان 186 دنوں میں سائیکل پر پورے پاکستان کا چکر لگانے والے پاکستانی شہری عبدالرحمان پالوا انڈیا کا عالمی ریکارڈ توڑنے کے خواہش مند ہیں۔ ہزاروں میل کی مسافت کے بعد حال ہی میں انہوں نے لاہور میں اپنے سفر کا اختتام کیا، جہاں بی بی سی کے فرقان الہی نے ان سے ملاقات کی۔ عبدالرحمان پالوا میرا نام ہے، لاہور سے میرا تعلق ہے۔ میں نے یہ 25 اکتوبر 2017 کو لاہور سے اس سفر کا آغاز کیا تھا، اور گنیز ورلڈ ریکارڈ کی یہ آفیشیل اٹیمپٹ تھی۔ کسی ایک ملک میں سب سے زیادہ سائیکل چلانے کا یہ ورلڈ ریکارڈ ہوگا۔
تو جو پریویس ریکارڈ تھا وہ انڈین سائیکلسٹ سنتوش ہولی کا 15,200 کلومیٹر کا ہے، اور اب میں 21,650 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس ہے وہ کور کر کے آج لاہور پہنچا ہوں۔ تو جب میں نے اپنی جرنی سٹارٹ کی تھی لاہور سے، تو میں گلگت بلتستان کی طرف گیا، وہاں سے میں KPK میں گیا، پھر میں بلوچستان میں گیا، وہاں سے میں سندھ آیا، اور لاسٹ میں پنجاب کا جو ایریا تھا وہ کور کیا۔ تو میری جرنی کا جو سب سے زیادہ ٹائم تھا وہ بلوچستان میں گزرا، اور تقریباً 45 دن میں نے ادھر 5,500 کلومیٹر کا جو ڈسٹینس تھا وہ طے کیا، اور اس کے بعد سندھ اور پنجاب میں تقریباً 40 دن میں موجود رہا۔ میں پروفیشنل سائیکلسٹ نہیں ہوں، ویسے تھوڑی بہت سائیکلنگ میں کرتا رہا ہوں۔ جب میرا اس کا ارادہ بنا تھا اس اٹیمپٹ کا، تو پھر میں نے خود سے پریکٹس کی تھی، اور 7-8 مہینے کی میری پریکٹس تھی، اور اس کے بعد میں نے یہ اتنی بڑی اٹیمپٹ جو ہے وہ کی ہے۔ بلوچستان کے حوالے سے خاص طور پہ جو سیکیورٹی کے خدشات ہیں کے بارے میں اظہار کیا جاتا ہے، ایسی کوئی صورتحال ادھر موجود نہیں، اور حالات پہلے کی نسبت بہت زیادہ بہتر ہیں، اتنے سیف ہیں کہ ایک سائیکل والا بھی وہاں پہ آسانی کے ساتھ ٹریول کر کے اپنا سارا سفر طے کر سکتا ہے۔ راستے میں کئی جگہ پہ ہوا کا پریشر بہت زیادہ، جیسے بلوچستان میں کے علاقوں میں اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ کراس ونڈ جب بہت زیادہ تیز ہوتی ہے تو سائیکل چلانے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوتا ہے، اور کافی زور لگتا ہے۔ انڈیا کے اندر یہ کانسیپٹ بہت زیادہ ہے، کیونکہ پہلے جو 3 ریکارڈز ہیں اس کیٹیگری میں وہ تینوں انڈینس کے ہیں، تو میں پہلا پاکستانی ہوں گا جو یہ ریکارڈ بریک کرے گا۔ فیوچر میں ابھی تو فی الحال اس ریکارڈ کو ہے کہ رجسٹر کرایا جائے، سارا ڈیٹا جو میرا ہوگا وہ گینیز کی ویب سائٹ پہ میں اپلوڈ کروں گا، وہ اس کو ویریفائی کریں گے، یہ پروسیس تقریباً 1 مہینہ تک ہوگا، تو اس کے بعد پھر وہ آفیشیلی ڈکلیئر کریں گے کہ یہ ورلڈ ریکارڈ بن گیا ہے۔ گھر والوں کی سپورٹ پہلے دن سے میرے ساتھ تھی، اور وہ پر امید تھے کہ یہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ 186 ڈیز میں باہر رہا ہوں، ان 186 ڈیز میں میں نے مشکل سے 12 ہوٹل لیے ہوں گے۔ عموماً ایسا ہوتا تھا کہ میں سوشل میڈیا پہ پوسٹ لگاتا تھا، کوئی نہ کوئی ایسا آ جاتا تھا جو اس علاقے کا ہوتا تھا، اور پھر میں اس کا گیسٹ ہوتا تھا۔ تو یقیناً جو ایک کامن چیز میں نے ان پورے 186 ڈیز میں دیکھی ہے وہ مہمان نوازی کا جو کلچر ہے، اور لوگوں کی، پاکستان کے لوگوں کی سپورٹ تھی، جس کی وجہ سے اتنا بڑا سفر بہت آسانی سے اور بہت مناسب پیسوں میں ہو گیا۔ اس سائیکل کو اپنے گھر میں کسی اچھی جگہ پہ رکھ دیں گے، اس کو مزید اس پہ سفر کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ میرے لیے تو ایک بہت ہسٹورک اور یادگار سائیکل ہے، تو اس کو میں مزید نہیں چلاؤں گا، بلکہ اس کو سنبھال کے رکھا جائے گا۔ یہ ایک تاریخی اس نے کام سر انجام دیا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @عالیہ۔ اس کے ساتھ ہی سربین اختتام کو پہنچا، کل پھر حاضر ہوں گے، تب تک bbcurdu.com دیکھتے رہیے۔ عالیہ نازکی کو اب اجازت دیجیے۔